کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی طلسماتی کہانی، دہشت ناک رات۔ اس وقت میری عمر 19 برس تھی جب یہ واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری زندگی پر اپنا اثر ڈالا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کتنا ہی وقت گزر چکا ہے۔ اب آئینے میں دیکھوں تو مجھے اپنے بجائے ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے جس کے چہرے کا رنگ پیلا ہے، ہونٹ سیاہی مائل ہو چکے ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے ہیں اور چہرہ جھریوں سے بھر چکا ہے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں گزرے وقت پر نوحہ کنا ہوں۔ یہ سب جو میرے ساتھ ہوا یہ وقت کا اثر نہیں ہے، یہ گزرتی عمر کا سایہ بھی نہیں ہے جس نے مجھے ایک بوسیدہ ملبے میں بدل دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر لیتی، لیکن یہ بڑھاپا قدرتی نہیں ہے جس نے مجھ سے پھولوں والی جوانی، امیدوں اور خوشیوں کو چھین لیا۔ میں کوشش کروں گی کہ سب کچھ بالکل ویسے ہی بیان کروں جیسے یہ واقعہ پیش آیا تھا جس نے میری زندگی کو نقصان پہنچایا۔ حالانکہ وہ سب کچھ اتنا خوفناک تھا کہ بتاتے ہوئے میرا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، مجھ پر خوف ایک بار پھر سے چھا جاتا ہے۔ میرے والد بہت بڑے زمیندار تھے، لیکن اس ساری دولت کا وارث کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان کی کل اولاد ہم 3 بہنیں تھیں، میں ان میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے والد کے پاس مال و دولت کے علاوہ وسیع و عریض زمین بھی تھی، لیکن میں نے ان چیزوں میں کبھی کشش محسوس نہیں کی۔ ہمارا گھر ایک پرانی مگر شاندار حویلی تھا۔ یہ حویلی میرے والد کو اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملی تھی۔ میرے والد اپنے گھر میں بار بار تبدیلیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کے در و دیوار، بہت سے کمرے آج بھی ویسے ہی تھے جیسے وہ 3 صدیاں پہلے تھے۔ ہمارا گھر ہمارے کھیتوں کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا، ایک طرف کھیت، دوسری طرف ایک جنگل، کچھ دور ایک چھوٹی سی ندی۔ قریب جو گاؤں تھا وہاں کے لوگ بھی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، بلکہ وہ قدیم نظریات اور روایات کے پیروکار تھے۔ اس طرح یہ ایک توہم پرست ماحول تھا جس میں ہم بچوں کی پرورش ہوئی اور ہم نے بچپن سے ہی خوف کی بے شمار کہانیاں سنی۔ کچھ محض افسانے تھے، کچھ پرانے زمانے کی داستانیں جن میں توہم پرستی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا۔ خیر، ہماری والدہ کا انتقال ہم بہنوں کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہمارے والد اگرچہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، مگر ایک مصروف زمیندار ہونے کی وجہ سے مختلف نوعیت کے معاملات میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے، اس لیے ہمارا زیادہ وقت آیاؤں اور ملازموں کی صحبت میں گزرا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، ہم پرانی بھوت پریتوں اور پریوں کی کہانیوں سے نکل کر عملی معاملات کو سوچنے اور سمجھنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب ریجنالڈ اور میں پہلی بار ملے تھے۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے دل سے پیار کرتا تھا۔ جلد ہی ہماری یہ ملاقاتیں باقاعدہ منگنی میں بدل گئیں۔ میرے اور ریجنالڈ کے والد کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں جانتی ہوں کہ میں اس وقت بہت خوش تھی۔ اب مجھے وہ لمحے خواب سے زیادہ محسوس نہیں ہوتے۔ یہ کرسمس کا دن تھا اور ہمیشہ کی طرح ہمارے گھر میں خاندان کے سارے لوگ اس دن کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ یہ سارے مہمان چند دن یہیں رہنے والے تھے۔ سب کے سونے کے لیے رہائش فراہم کرنے میں بڑی دشواری تھی۔ مہمان زیادہ تھے اور کمرے کم پڑ گئے تھے۔ ہم گھر والوں کو بھی اپنے کمرے مہمانوں کے لیے خالی کرنا پڑے تھے۔ کسی نہ کسی طرح سب کو ہی جگہ مل گئی، مگر پھر اچانک ایک مسئلہ ہو گیا۔ میرے والد کی ایک دور کی رشتہ دار لیڈی ایرین، جن سے برسوں سے رابطہ منقطع تھا، انہوں نے اپنے آنے کی آخری وقت پر اطلاع کر دی۔ لیڈی ایرین کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی اور وہ آخری بار میری پیدائش پر ہمارے گھر آئی تھی۔ اس کے بعد میرے والدین سے کسی مسئلے پر تعلقات خراب ہونے کے سبب برسوں ان سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر اب اطلاع ملی کہ وہ بھی کرسمس کی پارٹی میں تشریف لا رہی ہیں۔ اس اطلاع نے بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا کیونکہ اب کوئی بھی کمرہ خالی نہ تھا۔ لیڈی ایرین کی ناراضی سے سب کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں پہلے کی طرح پھر ناراض ہو کر واپس نہ چلی جائیں۔ فوراً ہی سوچ بچار شروع ہو گئی کہ ان کو رات گزارنے کے لیے کون سا کمرہ دیا جائے۔ آج آ کر بات میرے کمرے پر ختم ہوئی اور یہ پیشکش میں نے خود ہی کی تھی۔ میری دونوں بڑی بہنیں اس بات پر حیران ہوئیں، پھر میرا مذاق اڑانے لگیں۔ مینی بولی،
ہاں ہاں، وہ تو آپ سے ملنے واپس آ رہی ہیں نا، امید ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنے ساتھ سونے کے تحائف لے کر آئیں گی۔ میں نے لیڈی ارین اور اس کے ممکنہ تحائف کے بارے میں بہت کم سوچا تھا۔ مجھے ان سے کچھ لالچ نہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے یہ قربانی نہ دی تو لوسی یا پھر منی کو کمرہ خالی کرنا پڑے گا، تو بہتر یہی ہے کہ میں ان کی خاطر قربانی دے دوں۔ اپنے کمرے کے بدلے میں مجھے جو کمرہ ملا وہ حویلی کے مغربی کونے میں ایک نیم تاریک سہ رخی کمرہ تھا۔ تصویری گیلری سے گزرنے کے بعد چند پتھریلی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک محراب آتی تھی۔ یہاں سے ایک دروازہ باہر باغ کی طرف کھل جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ ایک متروک کمرہ تھا جہاں ٹوٹے پھوٹے فرنیچر، کھلونے اور دوسرا کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ اسے ایک قسم کا سٹور کہا جا سکتا تھا۔ اس کی دیواروں پر دھندلے سبز پردے تھے جو ایک نئے قالین اور بیڈ کے ساتھ عجیب طرح سے متضاد تھے۔ یہ بیڈ میرے لیے اجلت میں یہاں رکھا گیا تھا۔ فرنیچر آدھا پرانا آدھا نیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر سیاہ لکڑی کے فریم میں ایک بہت ہی عجیب و غریب بیضوی آئینہ کھڑا تھا۔ مجھے وہ قالین کا نمونہ، کرسیوں کی تعداد، بستر کی صورتحال سب کچھ یاد ہے، بلکہ میں نہ صرف اس شام کے لباس کا رنگ یاد کر سکتی ہوں جو میں نے اس دن پہنا تھا، بلکہ فیتے اور ربن کے ہر ٹکڑے، ہر پھول، ہر زیور کی ترتیب بہترین یادداشت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اس وقت میں شام کو ہونے والی ڈنر پارٹی کے لیے اپنا لباس منتخب کر رہی تھی جب ایک گاڑی کی گڑگڑاہٹ نے اعلان کیا کہ لیڈی ارین آ گئی ہیں۔ سردیوں کا مختصر دن اختتام کے قریب تھا اور مہمانوں کی ایک بڑی تعداد رات کے کھانے کے بعد لکڑی کی آگ کے شعلوں کے گرد ڈرائنگ روم میں جمع تھی۔ میرے والد وہاں موجود نہ تھے، انہیں کچھ ضروری کام تھا جس کے لیے وہ گھر سے باہر تھے، مگر ریجنالڈ وہاں موجود تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ ہماری شادی موسم بہار میں طے تھی۔ جہاں مہمان بیٹھے تھے یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کی چھت محراب دار تھی جو شاہ بلوت کی سیاہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ دیواروں پر آئینے اور تصویریں آویزاں تھیں۔ خوبصورت بھاری فرنیچر اور سنگ مرمر سے بنا آتش دان، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ بے شمار موم بتیاں ہر چیز کو روشن کر رہی تھیں۔ بڑی سی چمنی کے نیچے بنے وسیع آتش دان کے گرد ہم سب لوگ جمع تھے۔ آگ کے لپکتے لال رنگ کے شعلے در و دیوار کو یوں چمکا رہے تھے کہ ہر طرف سایوں اور روشنی کا ایک عجیب کھیل شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس رات ریجنالڈ کتنا خوبصورت اور وجیح لگ رہا تھا۔ میں سب سے زیادہ خوش تھی۔ ہر کوئی خوشگوار موڈ میں تھا۔ لیڈی ارین سرمئی رنگ کے ریشمی لباس میں ایک عجیب و غریب ہیڈ ڈریس پہنے آگ کے سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ اپنی تھوڑی ہاتھی دانت کی چھڑی کے دستے پر ٹکائے نیم بند آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹے قد کی بوڑھی عورت تھی۔ اس کے یوں دیکھنے کے انداز نے مجھے بے چین کر دیا۔ وہ میری ہر حرکت کو متجسس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری خالہ نے ہمیں ایک دلچسپ کہانی سنانا شروع کر دی جو بوڑھی لیڈی ارین کو بہت پسند آئی۔ ایک کہانی کے بعد دوسری کہانی شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا تھا، مگر ہر کہانی بدروحوں، جنات اور جادو ٹونے کے متعلق تھی۔ یہ کرسمس تھی، ایسی کہانیوں کا موسم۔ یہ پرانا کمرہ، اس کی دھندلی دیواریں اور ان پر ٹنگی تصویریں، اونچی تاریک چھت، اس طرح کے افسانوی ماحول کے لیے بالکل موزوں ہے۔ ہر کہانی کے بیچ میں ہلکی ہلکی چیخیں اور سسکیاں ابھرتی رہیں۔ دل دھڑکتے رہے، خوف سے دم رکتا رہا، مگر کہانیاں جاری رہیں۔ میں تو خود ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی، مگر دلچسپی کے لیے ان کو سن لیتی ہوں۔ مگر ان کو سن کر دل و دماغ پر خوف کی ایک لہر چھا جانا فطری ہے۔ تھوڑی دیر بعد ملازمین نے چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ مہمانوں کی خاطر مدارس شروع کر دی۔ تھوڑی دیر موسیقی کا دور چلا، ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ میں نے بھی ریجنالڈ کے ساتھ مل کر ایک گیت سنایا۔ ریجنالڈ کی آواز بہت اچھی تھی اور اسے موسیقی پر عبور تھا۔ مہمانوں نے میری گائیکی کی بہت تعریف کی۔ میں نے مہمانوں میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ میں اسکوائر کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوں۔ ریجنالڈ نے رخصت ہونے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میرے کان میں کچھ نرم اور پیارے الفاظ کہے، جس سے مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہوا۔ پارٹی ختم ہو رہی تھی، مہمان رفتہ رفتہ رخصت ہوتے چلے گئے۔
آخر کار گھر میں رہنے والوں کے سوا کوئی نہیں بچا۔ تب میرے والد واپس پہنچے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ آج بہت عجیب واقعہ ہوا۔ استبل کے رکھوالے نے ریوڑ سے 4 بہترین بھینسوں کے غائب ہونے کی اطلاع دی تھی۔ یہ قیمتی بھینسیں استبل سے کچھ دور مری ہوئی ملی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی لاشیں بری طرح سے کچل دی گئی ہیں۔ ہم میں سے اکثر نے افسوس یا حیرت کا اظہار کیا اور کچھ نے خیال ظاہر کیا کہ شاید یہ کسی جنگلی جانور کا کام تھا۔ ایسا ہی لگتا ہے، یہ یقینی طور پر کسی بھیڑیے یا جنگلی کتے کا کام لگتا ہے، اور پھر سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اگر بھیڑیا یا کتا یہ کام کرتا تو بھینسوں کے جسم پر دانتوں کے نشانات ہوتے نا، لیکن ان کا صرف خون چوسا گیا ہے، گوشت بالکل بھی نہیں کاٹا گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا واقعہ ہوا ہے۔ کھیتوں کی نرم مٹی میں ایک ننگے انسانی پاؤں کا نشان ملا ہے۔ میرے والد نے دوبارہ بتایا۔ وہ کہنے لگے، ایک بہت ہی قیمتی نسل کے 2 بھیڑ کے بچے 3 دن پہلے اسی انداز میں ہلاک ہو گئے تھے۔ لیڈی ایرین نے ساری بات پورے سکون اور توجہ کے ساتھ سنی، پھر کہنے لگی، یاد کرو، کیا تمہارے پڑوسیوں میں تمہارا کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ ایسا تو کوئی یاد نہیں پڑتا مجھے، میرے والد نے کہا، کیونکہ وہ ایک مقبول آدمی اور مہربان ذمہ دار تھے۔ ایک ایک کر کے مہمان رخصت ہو گئے۔ لیڈی ایرین کو اس کے کمرے تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ یہ میرا ہی کمرہ تھا جو میں نے ان کے لیے خالی کیا تھا، اس لیے مجھے اس کام میں کچھ زیادہ خوشگواری محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کو سہارا دیا۔ لیڈی ایرین نے ایک نگاہ پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر کہنے لگی، اچھا کمرہ ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، پھر تمہیں سونے کے لیے کہاں جگہ ملی ہے؟ مجھے وہ ویران کمرہ یاد آ گیا جہاں مجھے آج رات بسر کرنا تھی۔ مزید کوئی جواب دینے کی بجائے میں نے پوچھا، اگر آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو کیا میں اب جا کر سو سکتی ہوں؟ اگر چاہو تو تم میرے ساتھ اس کمرے میں سو سکتی ہو۔ لیڈی ایرین نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے دعوت دی۔ مجھے جنات اور چڑیلوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا جتنا اس وقت اس بوڑھی خاتون سے لگ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً اس کی پیشکش کا شکریہ کے ساتھ جواب دیا اور الوداعی سلام کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری میں ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی تو دروازہ پورا کھل گیا اور میری بہن لوسی باہر نکل آئی۔ وہ ایک سفید کشمیری چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے کھلے ریشمی سیاہ بال شانوں پر لٹک رہے تھے۔ روزہ، اس نے سرگوشی کی، منی اور میں تمہارے اس تنہا کمرے میں سونا عجیب محسوس کر رہی ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تم آج رات ہمارے ساتھ ہی رک جاؤ۔ میں اپنے یا تمہارے لیے صوفے پر ایک بستر بنا سکتی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب لوگ مجھے ڈرپوک سمجھ رہے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میں اکیلی اس کمرے میں رات نہیں گزار سکوں گی، بھوت پریت کے خیال سے ڈر جاؤں گی، اس لیے سب میرے اوپر ترس کھا رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے لوسی کو شب بخیر کہا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تھوڑا آگے جا کر جب میں نے اندھیری راہداری میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازہ ابھی کھلا ہوا تھا۔ روشنی کی پیلی پٹی اب بھی راہداری میں پڑ رہی تھی۔ لوسی دروازے میں کھڑی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک سنسنی محسوس کی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہا اور اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اسی وقت میں نے ایک بھاری آہ سنی۔ میں نے تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی دروازہ کھلا نہیں تھا۔ قریب ہی کہیں میں نے ایک آہ سنی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ڈر گئی، مگر پھر سمجھ گئی کہ باہر باغ میں اگے گولر کے درخت کی شاخوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں ہیں۔ مجھے تصویر گیلری سے گزرنا پڑا۔ میں اس اپارٹمنٹ میں شام ڈھلے کے بعد کبھی داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت موم بتی کی روشنی میں ان تصویروں کے چہرے بہت سخت لگ رہے تھے۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے کسی چیز کی آہٹ سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرائی، مگر پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ یقیناً یہ کسی چوہے کی کارستانی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب نامعلوم مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ملازمہ مریم کو پکارا۔ کمرے میں کھڑکیوں پر سبز پردے کھینچے گئے تھے، آتش دان میں آگ روشن تھی، موم بتیاں بھی جل رہی تھیں، بستر صاف تھا۔
جلدی میری ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے لباس تبدیل کرنے میں مدد دینے لگی۔ میں اپنے بال سنوارنے لگی۔ عموماً میں ملازمین سے زیادہ باتیں کرنے اور ان سے بے تکلف ہونے کی عادی نہیں ہوں، لیکن اس رات اس کمرے میں تنہا رہنے کے خوف نے مجھے اسے اپنے پاس روکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میں جان بوجھ کر اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ ان باتوں کے دوران میں اس نے اپنا کام ختم کرنے میں معمول سے آدھا گھنٹہ زیادہ لگایا۔ جب سارے کام مکمل ہو گئے اور باتیں بھی ختم ہو گئیں تو گھڑی نے آدھی رات کا اعلان کر دیا۔ مریم نے تھوڑی سی جمائی لیتے ہوئے مجھ سے مزید کسی کام کے متعلق پوچھا۔ میں جھجک سی گئی اور اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ چلی گئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تو میرا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرا جی چاہا کہ سونے والے کپڑوں میں ہی چادر اوڑھ کر اپنی بہنوں کے کمرے میں چلی جاؤں اور وہیں رات بسر کر لوں، لیکن پھر سوچا کہ اب تک تو وہ سو چکی ہوں گی، اس وقت انہیں بے آرام کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے موم بتیاں بجھائیں اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اسی وقت مجھے یہ خیال آیا کہ دروازہ تو بند ہی نہیں کیا۔ موم بتیاں بجھ چکی تھیں، لیکن آتش دان میں جلتی آگ کی روشنی میری رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ میں دروازے تک پہنچی، پٹ دبا کر بند کیے اور چٹکنی لگانے کا ارادہ کیا، مگر جب ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو زنگ آلود ہو چکی ہیں۔ میں پوری قوت لگا کر بھی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکی۔ ناکام ہو کر میں اپنے بستر میں واپس آ گئی۔ آتش دان میں جلتے کوئلے کی سرخ چمک ہر چیز کو دہکا رہی تھی۔ اس وقت میری آنکھ لگنے ہی والی تھی جب باہر کسی الو کے چیخنے کی کرخت اور دہشت ناک آواز ابھری۔ اس ماتم بھری چیخ جس نے میرے دل و دماغ کو خوف میں جکڑ دیا۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی، پھر نیند میری آنکھوں میں اترنے لگی۔ میں کتنی دیر سوتی رہی پتہ ہی نہیں چلا، مگر پھر اچانک کسی غیر محسوس خوف کی لہر نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ آگ اب بھی جل رہی تھی، لیکن بہت کم ہو چکی تھی اور کمرہ گہرے سایوں میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں کوئی شخص یا کوئی چیز موجود ہے، حالانکہ اس کم روشنی میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بس ایک میرا خطرے کا احساس تھا جس نے مجھے نیند سے بیدار کیا۔ میں کان لگا کر سننے لگی، لیکن سوائے کوئلوں کے چٹکنے کی ہلکی آواز کے کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک آتش دان کے قریب پڑے کوئلے کو ریتنے والی لوہے کی سلاخ گرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن اور بے ترتیب ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں کمرے میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں بستر پر بے حرکت لیٹی رہی، مگر میرا دل سینے کے اندر یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے پنجرے کے اندر کوئی جنگلی پرندہ۔ پھر میں نے لوہے کی زنجیر کے کھڑکھڑانے کی ہلکی سی آواز سنی۔ میں نے حوصلہ کر کے تکیے سے سر تھوڑا سا اٹھا کر دیکھا۔ مدھم روشنیوں میں مجھے کھڑکیوں کے پردے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے اور اندھیرے میں کسی چیز کی جھلک نظر آئی۔ میں ایک دم چونک اٹھی، چیخنا چاہا لیکن یوں جیسے چیخ میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ زنجیر پھر ہلی، اس بار شور زیادہ بلند اور واضح تھا۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں سینکڑوں وسوسے ایک ساتھ پیدا ہو رہے تھے۔ کیا یہ کوئی ڈاکو تھا؟ کیا یہ ایک مافوق الفطرت مہمان ہو سکتا ہے، یا کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ پھر ایک نیا خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ میرے والد کے پاس نیو فاؤنڈ لینڈ نسل کا ایک عمدہ کتا تھا جو میرے والد کو بہت پسند تھا۔ یہ کتا عام طور پر رات کو عقبی صحن میں زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی زنجیریں کھل گئی ہوں اور وہ میرے کمرے میں گھس آیا ہو۔ چونکہ دروازے کو چٹکنی نہیں لگی تھی، اس لیے اس کو میرے کمرے میں آنے کا راستہ مل گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے قدرے سکون کی سانس لی۔ یہ ضرور وہی کتا ہے اور میں اپنے آپ کو بیکار میں پریشان کر رہی ہوں۔ اس کتے کو میرے والد نیپچون کے نام سے پکارتے تھے، اس لیے میں نے بھی اسے پچکار کر بلانے کا ارادہ کیا، لیکن ایک اندیشے نے مجھے روک دیا اور میں خاموش ہو گئی۔ زنجیر کی آہٹ بستر کے قریب سے قریب تر ہوتی گئی اور اس وقت میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پردوں کے درمیان ایک سایہ سا حرکت کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے پردوں کی سرسراہٹ اور لوہے کی زنجیروں کی کھڑکھڑاہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنی۔ اسی وقت آگ کا بجھتا ہوا شعلہ ایک دفعہ پھر بھڑکا تو یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا، یعنی یہ سایہ کسی کتے کا نہیں تھا۔ اگر کتا ہوتا تو دروازہ دوبارہ بند نہ ہوتا، یہ کسی انسان کا سایہ تھا۔
اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سمجھ سکتی بھڑکتا شعلہ سرد پڑ گیا۔ اب زنجیر کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر چیخنے کی کوشش کی۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میری زبان نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں دعا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے میرے بچپن کی سنی ہوئی خوفناک کہانیاں یاد آ رہی تھیں۔ میں نے ان شریر روحوں، بدروحوں اور جنات کے بارے میں سنا اور پڑھا تھا جو دنیا میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جب میں نے اس طرف دیکھا جہاں سایہ نظر آیا تھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ کو اپنے قریب سنا، اتنا قریب کہ مجھے لگا جیسے اس نے مجھے تقریباً چھو لیا ہوگا۔ میں نے اپنے جسم کو پوری طرح سمیٹ لیا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیا ہے، لیکن محسوس ہوا کہ کوئی مہلک چیز قریب ہے۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت محسوس کی، کیونکہ مجھے ایک امید تھی کہ یہ پریت یا کوئی مخلوق جو بھی تھا، اس نے کمرے میں میری موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اور پھر مجھے گزری شام کے تمام واقعات یاد آ گئے۔ لیڈی ایرین کی باتیں، مجھے اس کا روکنا، میری بہن کی ترغیب، گیلری میں میرا خوف۔ مجھے اب یاد آیا کہ ملازم بھی اس کمرے میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ اپنے بچپن سے ہی ہم بچے اسے ایک پراسرار خطہ سمجھتے تھے جو کہ رہائش کے لیے قطعی موزوں نہیں تھا۔ اسی وقت زنجیر کی ہلکی سی آواز ایک بار پھر ابھری۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مجھے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے محسوس ہونے لگے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں حرکت کرنے سے ڈر رہی تھی۔ کچھ دور پڑا صوفہ ہلنے کی آواز ابھری۔ یقیناً یہ جو کوئی بھی تھا، اس کی موجودگی 1000 گنا زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ جو کوئی بھی تھا مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں دھیرے سے بستر سے نکلی، ایک چادر کھینچ کر اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں وہاں سے نکل بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ ایک تیز اور خوفناک گھراہٹ سنائی دی، یوں جیسے کوئی بھیڑیا ہو۔ عین اسی وقت ایک ہاتھ نے میری آستین کو جکڑ لیا۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ کسی انجانے ہاتھ نے میرے لباس کی آستین کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ میں ہلنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ میرا دماغ گھومنے لگا، کان سائیں سائیں کرنے لگے اور ٹانگوں میں طاقت ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا اور حد سے زیادہ دہشت نے میرے حواس پر چھانا شروع کر دیا تھا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں بستر کے کنارے پر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آستین ابھی تک اس عفریت نے جکڑ رکھی ہے۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر یوں لگا جیسے کوئی دانت کچکچا رہا ہو۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر، کتنے گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے ایک عمر گزر گئی ہو۔ رات کی ان تاریک گھڑیوں میں اس خوفناک مہمان کی ہر گھناؤنی شکل میرے تصور میں آج بھی ابھرتی رہتی ہے۔ یہ شاید ایک ڈھانچہ تھا، کھوکھلی آنکھوں کے سوراخوں اور بے گوش جبڑے والا، یا پھر شاید کوئی پھولے ہوئے چہرے والا خون آشام جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اب صبح کی روشنی پھیلنے پر ہی میں اس کی اصل شکل دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ صبح کی پہلی کرن چمکتے ہی ایسے خون آشام کہیں چھپ جاتے ہیں۔ میں تو اس کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دانت بج رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں برف کے مجسمے کی مانند سخت اور گونگی اپنی جگہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ سردیوں کے ابتدائی دن کی سرد سرمئی روشنی کھڑکیوں سے جھلکنے لگی اور کھڑکی کے بھاری پردوں کے درمیان سے کمرے کے اندر اترنے لگی۔ کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ میں نے مڑ کر اس عفریت کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ نے میری آستین کو جکڑ رکھا تھا۔ میں نے اسے بستر پر پڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کبھی خون آشام یا ویمپائر نہیں تھا جو صبح کی روشنی کے ساتھ جل جاتا۔ وہ ایک حقیقت نظر آ رہا تھا۔ اس کا بھیانک سر تکیے پر پڑا تھا۔ وہ کوئی انسان تھا یا پھر ایک لاش جو کسی تاغوتی وقت کے تحت اپنی قبر سے نکلی ہو اور اب اس شیطان کا انتظار کر رہی ہو جس نے اسے متحرک کرنا ہے۔ وہ وہاں پڑا تھا، ایک بے ہنگم جسم جو دھول مٹی اور کیچڑ گارے سے لت پت تھا۔ اس کے چوڑے بے ترتیب اعضاء پورے بستر پر بکھرے پڑے تھے۔ لمبے الجھے اور مٹی سے اٹے ہوئے بال شیر کی عیال کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اس کا چہرہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سر کے الجھے ہوئے بال اور داڑھی واپس آ گئی تھی۔
پیشانی پر زخموں کے نشانات تھے. اس کی کمر کے گرد لوہے کا ایک حلقہ تھا جس کے ساتھ ایک بھاری لیکن ٹوٹی ہوئی زنجیر لٹکی ہوئی تھی. شاید اسی زنجیر کی آواز میں نے سنی تھی. وہ مخلوق، اسے میں چاہ کر بھی انسان نہیں کر سکتی. اس کی کلائیوں پر بیڑیوں کے نشان تھے. استخوانی بازو جو ایک پھٹی ہوئی آستین سے باہر نکلا ہوا تھا زخموں سے بھرا ہوا تھا. پاؤں ننگے تھے اور پھٹے ہوئے تھے. اس کا لباس چیتھڑوں کے چند ٹکڑے تھے. اس نے اپنے دبلے پتلے ہاتھ سے میری آستین پکڑی ہوئی تھی. ایک ہی لمحے میں خوفناک حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی. میں ایک دیوانے کی گرفت میں تھی. میں دہشت سے کانپ گئی. بھیڑوں کے مرے ہوئے بچے، قیمتی بھینسوں کی موت، ننگے پاؤں کے نشانات اور وہ زنجیریں جس کی ٹوٹی ہوئی کڑی مرے ہوئے جانوروں کے قریب سے ملی تھی، سب بھید کھلتے چلے گئے. یہ زنجیر توڑ کر وہ اپنی قید سے بھاگا تھا جہاں اس کے مشتعل جنون کو باندھ دیا گیا تھا. اس بھیانک سیمسن نے کسی طرح جیل کی سلاخوں کو توڑا ہوگا اور یہاں آ کر چھپ گیا ہوگا. وہ شکاری درندے کی طرح شکار کرتا تھا. اسی کے نشان وہاں تھے. اب وہ آزاد تھا. اس پر وحشت غالب تھی. مجھے اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب وہ اپنی آنکھیں کھولے اور میری موجودگی سے آگاہ ہو. اس کا میری آستین کو پکڑنا بھی بلا شبہ ایک ایسا عمل تھا جو سونے اور جاگنے کے درمیان کیا گیا تھا. اب اگر وہ ہوش میں آ گیا تو مجھ پر حملہ بھی کر سکتا تھا. ایک آہ ابھری اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھ کھل گئی. مریم نے جب تیسری بار دستک دی تو میں کانپ گئی. مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں مریم ایک دم دروازہ نہ کھول دے اور دیوانہ مجھ پر حملہ کر دے. میں نے اس دیوانے کی خستہ حال خون آلود آنکھوں میں حیرت دیکھی. میں نے اسے آدھی خالی نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے دیکھا. پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہونے لگی. اس کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ ابھرنے لگی. وہ اپنے دانتوں کو کسی بھیڑیے کی طرح کچکچا رہا تھا. مجھے اپنی جرأت پر حیرت ہو رہی تھی. میں بے حس و حرکت بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. میری نگاہیں ساکت اور بے باک تھیں. اس دیوانے نے میری آستین چھوڑ دی اور کراہتے ہوئے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا. مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا. میں اسے کھو نہیں سکتی تھی. تیزی سے اٹھی اور لپک کر دروازے کو پورا کھول دیا. دروازہ کھلتے ہی چیخ مارتے ہوئے میں باہر کی طرف بھاگی. حیرت زدہ مریم کو بازو سے پکڑا اور اپنی جان بچانے کے لیے پکارتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگی. میری اور مریم کی چیخوں سے گھر گونجنے لگا. اپنے پیچھے میں نے دیوانے کی ایک لمبی چیخ سنی. ایک جنگلی جانور کی سی دھاڑ. میں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا. میں بھاگنے کی بجائے اڑی چلی جا رہی تھی. بہت سی آوازوں کی چیخیں، پاؤں گھسٹنے کی آواز، وحشیانہ چیخیں، ایک کوہرام مچ گیا تھا. میں چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی. مجھے بچاؤ، یہ میں چیخی اور پھر بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئی تو میرے بستر کے ارد گرد مہربان چہرے نظر آ رہے تھے. میرے والد اور بہنیں سب کی محبت بھری نظریں مجھ پر جھکی ہوئی تھیں، لیکن میں کچھ کہنے سے پہلے ہی دوبارہ بے ہوش ہو گئی. جب میں طویل عرصے بعد صحت یاب ہوئی تو جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا. میرے والد اور میری بہنوں نے میری جسمانی اور ذہنی صحت کی بحالی میں کوئی فرق نہیں چھوڑا تھا. ان کی بدولت میں اس سانحے سے بچ کر دوبارہ زندگی میں واپس آنے کے قابل ہو سکی. لیکن جو زندگی مجھے واپس ملی وہ بالکل ہی بدل چکی تھی. ایک طویل عرصے تک مجھے آئینہ دیکھنے نہ دیا گیا. آخر میرے اصرار پر جب میرے سامنے آئینہ لایا گیا تو میں کافی دیر دم بخود بیٹھی رہ گئی. میرے لیے کچھ بولنا بھی دشوار ہو گیا تھا. میری جوانی ایک جھٹکے میں ہی چلی گئی تھی. اس ایک رات نے مجھ سے میرا جوبن اور جوانی سب چھین لیا تھا. آئینے میں مجھے اپنا چہرہ جو دکھائی دیا وہ محض سوکھے ہونٹوں، جھریوں بھرے چہرے اور بے رونق آنکھوں کے سوا کچھ نہ تھا. سیاہ ریشمی بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے. ایک ہی رات میں نصف صدی کی تباہی میرے چہرے پر گزر گئی تھی. اس شدید صدمے کے بعد میرے اعصاب کبھی بحال نہ ہو سکے. میں ایک ہی رات میں 18 سال سے 81 سال کا سفر طے کر گئی. ریجنارڈ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا. میرے ساتھ صرف غم رہ گیا. اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بوڑھی اور اکیلی. میری بہنیں مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن میں اپنے خراب چہرے اور مردہ آنکھوں سے ان کے گھروں کو اداس نہیں کر سکتی. ریجنالڈ نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور اب تو اسے بھی اس دنیا سے گزرے کئی سال ہو چکے ہیں، پر میں نے اس کے لیے دعا کرنا بند نہیں کی، حالانکہ اس نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی. اب تو میرا اختتام بھی قریب ہے.
مجھے زندگی کی زیادہ چاہت بھی نہیں، نہ ہی میں نے دولت اور جائیداد چاہی تھی۔ مجھے وراثت کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس وحشت کی ایک رات کا ٹوٹا ہوا